ایک آدمی ہے عثمان بن عفان سیستانی، جلدی بات سنتے کوئی ڈر نہیں، وقت ہے رات جلدی تھی۔ عثمان بن عفان سیستانی ایک آدمی، طالب میں سیستان رسائی کرنا، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بصرہ اس وقت علم کا مرکز تھا۔ اس وقت ایک صحابی تھے محمد بن عباد، جو ہمارے شیعہ علماء میں سے متقی پرہیزگار اور اس وقت کے بڑے پڑھانے کے ماہر مشہور عالم تھے۔ یہ وہاں سے سیستان چل کے اس کے پاس آیا، آ کے بیٹھا، اس کو کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا رہنے والا؟ کہتا ہے سیستان کا۔ انہوں نے فرمایا سیستان میں جو خوارج کا مرکز ہے؟ کہتا ہے مولا میں خارجی نہیں ہوں۔ میں آپ سے کوئی علم دین لینے کے لیے حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک وطیرہ ہے، جو بھی میں جسے اپنا شاگرد بناتا ہوں، انہیں ایک میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب مجھے کسی نے بتایا ہے، تو انتہائی متقی خواب میں پہلے تمہیں سنا دیتا ہوں، پھر آپ کی شاگردی شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا سنا۔ اب جناب موسیٰ خسروی کی اگر بند رسائے آپ کے پاس ہے تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب جناب اس نے کہا کہ یہ ہے کہ مجھے نہایت ہی معتبر مومن متقی نے سنایا کہ میرا گھر تھا، میں ایک رات سو گیا اور جلدی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اجل آدھی نہیں کی جدی بلے گولی نہ کھائے، آئے گولیاں نہیں جنگی، آئے میرا آدم جی سے اتمان دارما کی سویا، یہ کہتا میں سویا، خواب میں میں ایسے لگا کہ میں مر گیا ہوں۔ یہ سنا رہے ان کو خواب۔ وہاں دیکھا کہ میدان حشر ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں نے دیکھا رسول خدا امام حسین علیہ السلام، جناب حسن مجتبی علیہ السلام یہ کھڑے ہیں پانی پلانے کے لیے۔ میں نے گیا سرکار حسن سے، میں نے کہا مولا مجھے پانی دے۔ سرکار نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف جاؤ۔ یہ کہتا ہے میں وہاں گیا، صحیح نے اشارہ کیا جناب رسول خدا کی طرف۔ یہ کہتا ہے میں رسول خدا کے پاس گیا، کہا مولا میں تیرا امتی ہوں۔ اشارہ کیا جناب علی کی طرف۔ میں پریشان ہو گیا، صحیح پلا رہے ہیں ساروں کو اور میرے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ سنا میں اگر ذرا خیال نہ سنا۔ جب یہ کہا تو اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا اس لیے تجھے یہ کوئی پانی نہیں پلا رہا، اِنَّا لَكَ جَارًا، تیرا ایک ہمسایہ ہے۔ جار مانی پڑوسی، اِنَّا لَكَ جَارًا، تیرا ایک پڑوسی ہے۔ بولا معاف کیا سلانا ہے۔ یُصَبُّ عَلِيًّا وَلَمْ تَنْهَهُ، وہ جناب علی کو برملا سب کرتا ہے، تو روکتا کیوں نہیں؟ کل سمجھ آندی بھی ایسے کا نام لے کے وہ زمانہ تھا ہوتا رہا نا، زیادہ بازی نہیں کرنا۔ لم تنہا، تو نے اس کو کیوں نہیں رکھا؟ گھبرا گیا، کہتا ہے صحیح میں کمزور آدمی ہوں، وہ گورنمنٹ کا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، میری تو اتنی رسائی نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے قتل کروں یا اس کو کہوں روک سکوں، میرے پاس کی بات ہی نہیں، میں تو اس قابل غریب آدمی ہوں بالکل۔ تو ہم آگے سوئی نے کہا قتل کر لے گا؟ کہتا آپ فرمائے تو میں قتل کر دوں گا۔ فرمایا لے چھری لے قتل کر کے آ۔ گلی سمجھ آدھی بھئی یار تو گل سمجھے۔ سرکار نے اسے تلوار دی، جا کے اسے
قتل خواب میں قتل کر. کہتے اب تو میں گیا ایسے لگا جیسا میرا پڑوسی تھا مشکی کا متقی کا, اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں جو اندر گیا دیکھا وہ سامنے سو رہا ہے, تلوار میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے وہی اسے خواب میں ذبح کر دیا. ذبح کر کے جب میں گھر آیا, میں نے ذبح کر کے گھر سے نکلا, میری جاگ آ گئی. میں نے کہا میں آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں. ادھر جاگ سے ہوئی, ادھر آذان کا وقت ہو گیا. میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. 2 رکعت نماز پڑھی. تھوڑا تھوڑا جب دن نکلنا صبح نمودار ہونا شروع ہوئی تو ہمسائیوں نے کچھ رونا شروع کیا. وہ سمجھ آتی بے بچڑے, جن کے خواب حقیقت ہو جائے وہ ہے ولایت علی بات ہے. کچھ آواز رونے کی آنی شروع. جب ہمسائے کی آواز آئے گی تو اس نے کنیز کو بلائے کہ ذرا کنار سنو کیا بات کیا ہو رہی ہے. اس نے آگے کہا کہ ساتھ والے ہمسائے کے گھر میں کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے. کہتے اتنے تک دن تقریباً نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے سب مکمل کیا. میں جو نکلا باہر دروازے میں اس کا بیٹا اور بھی آدمی کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا بات ہوئی. کہتا ہے پاپا کو رات کسی نے آ کے قتل کر دیا, ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی. ہمیں خبر ہی نہیں کون آیا اور کس نے قتل کیا. کس نے کیا تھا. کہتا میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ پولیس آ گئی اور پولیس نے آ کے پورے محلے کو اپنے گھیرے میں لے کے جتنے بار ان کو شک تھا ان کو پکڑ کے لے کر. جب لے گئے یہ کہتا ہے میں جب گھر آیا میں نے اپنے آپ کو کہا قتل میں نے کیا ہے, پکڑے وہ گئے. ان کا قصور ہی نہیں ہے. خواب میں قتل میں نے کیا اور وہ سچ حقیقت ہو گئی میں نے کیا. پہلے اس نے کہا کہ ہمت کر کے کیوں نہ میں پولیس افسر کے پاس خود چلا جاؤں. اچھی بات. کہتا ہے پہلے تو میں نے ہمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کے کمرے میں گیا. میں نے اجازت لی, اندر گیا. جو ہی جا کے انہوں نے مجھے بٹھایا, کہنے لگا صحیح جو صبح آپ جن لوگوں کو گرفتار کر کے آئے تھے اس آدمی کا قاتل میں ہوں. تو تفتیشی افسر صاحب نے اسے اوپر سے نیچے کی طرف 3-4 مرتبہ دیکھ کے کہا تجھ جیسا آدمی اسے قتل کر سکتا ہے وہ کھاؤں گا تو ہو گیا تو نے قتل نہیں کیا. اس نے کہا نہیں میں نے کیا. اب وہ کہتا ہے بچ جا یار تو نہیں کیا, تو لگتا ہی نہیں ہے کہ اسے قتل کرے. اس نے کہا کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے. تفتیشی افسر اور بھی آ گئے تفتیش کر رہے تھے کیا ہوا کیا ماجرا ہوا. اس نے کہا میرے قتل کرنے میں کچھ داستان. بس اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پتہ کیا کہنا چاہتا. اس نے کہا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے. بس خواب کی بات کی. کہتا ہے رک جا, فوراً آدمی بھیجے جتنی تفتیشی ہے یہاں آ جائے. سارے تفتیشی افسر آ کے بیٹھ گئے. جب آج کے بیٹھ گیا اب اسی نے کہا بیان کرے آپ کیا فرماتے ہیں کہ خواب میں سارا خواب بتایا. سمجھے ایسے کیا ایسے میں حضور امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بے شک سبحان اللہ. سرکار نے مجھے چھری دی کہ میں نے اسے قتل کر دیا. آگے میں نے صحیح سے کہا میں نے اسے قتل کر دیا ہے. مجھے
شراب طہورہ بھی پلائی. قتل میں نے کی. میں نے جو اصل تھا اس نے سارو کو دیکھا. سارو نے اس کو دیکھا. اس نے اس کو دیکھا. سارو نے دیکھا. اس نے کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہتا ہے قتل اس نے نہیں کیا رسول نے کروایا. ان خوش ہوئی دشمن ولایت علی